ایک ہم ہی جن کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں نہیں۔ وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا۔ جتنا اچھا وہ سوچتا ہے اپنے بندوں کا، اتنا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ وہ کب سے ہاتھ اٹھائے نہ جانے کون کون سے واسطے دے کر اپنے رب کو راضی کر رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا اس کو ہادیہ سے ملنا اس ذات کریم کے منشا ہے۔ وہ اگر آج اس کی شریک حیات تھی تو یہ اس کا کرم، اس کا انعام تھا، جس کو علی نے سمجھا نہیں اور بہت پچھتا رہا تھا۔ بس ایک بار مولا اس کو میری زندگی میں واپس بھیج دے، پھر کبھی بھی کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں دوں گا۔ میں اس کو پھولوں کی طرح رکھوں گا۔ وہ گڑ گڑا کر ہادیہ کی صحت کی دعا مانگ رہا تھا۔ وہ چاروں اس کو دیکھ کر اس کے اور علی کے ساتھ دعا مانگنے لگے، اور یہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ جب عاشق نے ان کو ہادیہ کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تو سب جلدی جلدی روم میں آئے، جبکہ علی نے باہر ہی قدم روک لیے۔ وہ سب ہادیہ کو باری باری مل رہے تھے، پر وہ بار بار اس کو تلاش کر رہی تھی، جس کو اس نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنے لیے روتا دیکھا تھا۔ سب اس کو مل کر باہر آئے تو علی نے ان سب کو دیکھ کر نظریں نیچے کر لیں تو راحت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو اندر جانے کو بولا۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ سن کر سر ہلا کر اندر چلا گیا اور یہ سب باہر نکل گئے۔ وہ چھت کو دیکھ رہی تھی جب اس نے اپنے سر پر کسی لمس محسوس کیا۔ کیسی ہو؟ وہ اپنے لب دبا کر بولا۔ اس کا بھاری ہوتا لہجہ، وہ آنکھوں کی سرخی اس کے رونے کا راز عیاں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، آپ کیوں رو رہے تھے؟ وہ نکاہت زدہ سے بولی۔ نہیں، میں نہیں روا، جو تم پر ظلم کیا اس کا ہٹ جانا ہے۔ اتنا ستایا تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں دی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا۔ مجھے اور کچھ نہیں، بس آپ کا وہ شک مار گیا۔ علی نے اپنی شہادت کی انگلی ہادیہ کے ہونٹوں پر رکھی۔ میں مر کر بھی تم کو یہ نہیں بھول سکتا۔ میرے کردار میں جھول ہو سکتا ہے، تمہارے نہیں۔ اب دوبارہ کبھی ایسا مت سوچنا۔ تمہیں کمرے میں رہنے کا اس لیے بولا تھا، مجھے پتہ تھا صدف ضرور کچھ غلط کرے گی، مگر تم نے میرا میسیج نہیں دیکھا۔ اور وہ بول کر خاموش ہوا۔ اور کیا؟ ہادیہ نے علی کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اتنی زور کا تھپڑ مار ہوش ٹھکانے آ گئے تو اتنی سی تھپڑ ایسا مارتا جیسے زور جم جاتی ہو لڑکی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو ہادیہ ہنسنے لگی۔ کیا واقعی بہت زور کا لگا تھا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ نہیں، اتنا بھی نہیں، بس جتنے کی ضرورت تھی۔ اتنا اچھا، تم فکر نہ کرو، بس اپنا دھیان رکھو، مائی لائف لائن۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا اور اپنا سر اس کے سر سے ٹکا دیا۔ 2 ماہ کے بعد پورا گھر رنگ برنگی لائٹس اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہی تھی۔ آج اس کے بھائی یاسر اور سدرا کی بارات تھی۔ وہ ڈیپ ریڈ کلر کی فراق بالکل کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ بات تو سنو میری ہادیہ۔ وہ کب سے ہادیہ کے پیچھے گھوم رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ اتنے کام پڑے؟ ابھی مجھے ادھر بھیا کی صحرا بندی کے لیے بھی جانا ہے۔ اب کیا چاہیے آپ کو؟ ساری چیزیں تو رکھ کر آئی تھی، اب کیا نہیں مل رہا؟ بتائیے مجھے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ تم مختصر بولا۔ وہ چیخی۔ تو نہیں مل رہی؟ مجھے چھوڑو، یہ شادی سارے ہے، دیکھ لیں گے۔ تم چلو میرے ساتھ، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ زیر لب مسکرا کر بولا۔ نہیں جی، شکریہ،
مجھے بہت کام ہے، اور یہ شادی نہ صرف میرے بھائی کی، میری کزن، میری نند اور پیاری سی دوست کی ہے۔ ہاں جی، باقی سارے تمہارے اپنے ہیں، ایک میں ہی سوتیلا ہوں، وہ بول کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر اس کی بات پر ہنستی رہی اور اپنے میکے چلی گئی، جہاں اس نے اپنے بھائی کی بارات کے ہمراہ آنا تھا۔ علی میرا ہے، وہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے مارا دیا ہادیہ کو، اب علی کو میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ عجیب و غریب سا میک اپ کر کے بیٹھی تھی، جو اس نے اپنے ساتھی قیدی سے لیا تھا۔ دیکھیں، میں علی کی دلہن بن گئی، کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ صدف، دفع ہو جا، میں تجھے جھوٹا پیار کا ناٹک کرنے کا بولا تھا، اور تو سچ میں اس علی سے دل لگا بیٹھی۔ اب دیکھ انجام، ہم کہاں ہیں؟ نہ پیسہ ملا، نہ میرا بدلہ پورا ہوا۔ اس نعمان کو برباد کرنے کا اور اس لڑکی کو مارنے کے جرم میں ہم یہاں اس جیل میں پھنس گئے۔ نہ تیرے باپ نے مدد کی، نہ بھائی نے۔ میرا بھائی بھی چھوڑ گیا مجھے، اور اس کا وہ بیٹا علی تجھے اتنی باتیں اور اپنی چہیتی بیوی کے عشق کی داستان سنا کر گیا، جب سے پاگل ہو رہی ہوں۔ کوئی نہیں کرے گا وہ تجھ سے شادی، وہ جل کر بولی۔ آخری بات سن کر صدف پھر سے ہتے سے اکھڑ گئی اور اپنا منہ نوچنے لگی۔ اس کو ایسا کرتا دیکھ کر شمع شاہ ایک طرف دبک کر بیٹھ گئی۔ سزا کا یہ عمل نہ جانے کب تک چلتا رہا۔ سچ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ مالک ہے ہر چیز کا، وہ زبردست ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہادیہ اور نعمان ملک کی پوری فیملی بڑی شان سے بارات لائے تھے۔ انٹرسٹ پر پھولوں سے ان کا استقبال کیا۔ سب لڑکیاں سب مہمانوں پر پھول ڈال رہی تھیں۔ ایک وہی تھی جو ہادیہ کے ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہا تھا اور پھول نچھاور کر رہا تھا۔ سب لوگ اس کی ہوٹنگ کر رہے تھے، مگر وہ لاپرواہ بنا اپنے کام میں مصروف تھا۔ علی کی نظر ہادیہ کے چہرے سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بڑی دل موہ لینے والی مسکان اس کے لبوں پر تھی۔ جب حیدر اس کے پاس آیا اور بولا، کیا بات، دلہے کی بہن کو امپریس کرنا چاہتا ہے؟ واہ جی واہ، ایسے ہی نہیں ہونے والی امپریس دلہے کی بہن، یاد رکھیں بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ ہادیہ نے نزاکت سے بال سیٹ کیے اور بولی۔ سب نے اوہ کا شور مچایا تو علی نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرایا اور ایک دم سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک ہاتھ ہادیہ کی طرف بڑھایا اور دوسرا اپنی کمر کے پیچھے کیا، جس میں حیدر نے جلدی سے سرخ گلابوں کا ایک پیارا بوکے دیا۔ ہادیہ، علی شاہ، کیا تم میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دو گی؟ مجھے اپنا بناؤ گی؟ کیا مجھ سے عشق کرو گی؟ سب کی ہوٹنگ میں ہادیہ نے ہاں کی اور علی کا ہاتھ تھام لیا اور بوکے اس کو دے دیا اور اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ سب کے شور کرنے کے بعد وہ ہاں سے شرما کر بھاگ گئی۔ چلی گئی تو علی نے مسکرا کر اپنا ہاتھ سر میں پھیرا اور حیدر علی کے بغیر ہو کر بولا، کیا بات ہے تیری ہمت کی؟ میں نے تجھے اکیلے کمرے میں کرنے کا مشورہ دیا تو سب کے سامنے کر دیا۔ اس دن تو بڑا شرما رہا تھا۔ دفع ہو جا یہاں سے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ شادی کی رسموں اور رخصتی کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے لگی تو علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑا اور نور کو میسج کیا، وہ لوگ جائیں، ہادیہ نہیں آ رہی، جس کو نور نے اوکے کی سگنل دیا اور دلہن لے کر چلے گئے۔ ہادیہ علی کے ساتھ روم تک لڑتی آئی کہ اس نے اپنے بھائی کی بارات کے ساتھ واپس جانا
جبکہ علی نے اس کو صبح جانے کا بول کر خاموش کرا چکا تھا۔ اپنے روم کے دروازے پر روک علی نے ہادیہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھیں بند کر کے کہا۔ وہ اس کی بات پر عمل کر کے روم میں آئی تو علی نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا اور اس کے کانوں میں خرگوشی سے کہا، اوپن یور آئیز۔ ہادیہ نے جیسے آنکھیں کھولی تو منہ پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے علی کو دیکھنے لگی۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں اور کینڈل سے سجا ہوا تھا۔ علی ڈھیرے سے ہادیہ کی آنکھیں صاف اور اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے معاف کر دو جو غلط کیا میں نے تمہارے ساتھ، وہ بولا تو ہادیہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور نفی میں سر ہلایا اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ جانتی ہوں میں بہت ڈر گیا، لگا تمہیں کھو دوں گا۔ میں اپنی محبت کو دوستی سمجھتا رہا، جبکہ وہ دھیرے سے بولی، عشق میرے اندر بسیرا کر گیا اور میں سمجھ نہیں سکا، اور آج میں اس بات کو جی جان سے مانتا ہوں، تو عشق ہے میرا۔ ہادیہ علی شاہ، تو عشق میرا، بول کر ہادیہ نے سر پر اپنے لب رکھے تھے، جبکہ اس سینے میں منہ چھپا کھڑی ہادیہ نہایت آہستگی سے کہا، ہاں علی شاہ، تو عشق ہے میرا۔ یہ سن کر علی نے ہادیہ کو اور بھی قریب کر لیا۔ آسمان پر چمکتا چاند ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ عشق کی منزل آسان نہیں ہوتی، پر جب مل جاتی ہے تو سب مل جاتا ہے۔